حضرات، جب چاند رات آتی ہے، جب عید کا چاند نظر آتا ہے تو بیوٹی پارلروں میں، سیلونوں میں بھیڑ لگ جاتی ہے، پوری پوری رات کا نمبر لگتا ہے۔ یا اللہ، یہ کون سا ستم ہے بھئی؟ عید آئی ہے صبح کو تو بیوٹی پارلر بھرے پڑے ہیں، سیلونیں بڑی پڑی ہیں، بال کٹنگ کی دکانیں بڑی پڑی ہیں، کوئی بلیچنگ کرا رہا ہے، کوئی شیونگ کرا رہا ہے، کوئی بالوں پہ ڈائی کرا رہا ہے، کوئی بالوں پہ کلر کرا رہا ہے۔ اور میرے بھائیوں، یہ چاند رات آنے کے بعد سیلون میں بھاگنے کا وقت نہ تھا، اس وقت بھی اپنے رب کو عبادت کرنے کا وقت تھا۔ سجدہ شکر کرتا کہ مولا، یہ رمضان شریف کا مہینہ، مبارک مہینہ، یہ جو گزرا ہے، نکلا ہے، یا اللہ اس مہینے کو میں نے عبادت کی اسے قبول کر لے، اور جو رہ گئی ہے مولا اسے معاف فرما دے۔ یہ کرنے کا وقت تھا، لیکن خدا کی قسم میرے نوجوان بھائی تو جاتے ہی جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا، میری نوجوان بہنیں بیوٹی پارلر کا رخ کرتی ہیں، اور بیوٹی پارلر میں جا کے چاند رات کو وہ اپنی بلیچنگ کرا رہی ہوتی ہیں، بالوں پہ اسٹیٹ کرا رہی ہوتی ہیں، آئی برو بنوا رہی ہوتی ہیں، ہائے ہائے، غیر لڑکوں سے ان کی جانگوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے ہاتھوں پہ بازوؤں تک مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبح کو عید ہوگی، اور عید کے بعد پھر وہ اپنا بناؤ سنگار والا چہرہ لے کر، لباس فاخرہ لے کر، عمدہ قسم کا لباس پہن کر پھر ان کو محلے میں ٹہلنا ہے، پھر وہ اپنی ساری بستی کا جو چکر جو لگائیں گی۔ ہائے ہائے، وہ میری بہنوں ذرا شرم کرو، یہ بے حیائی کا چاند نہ تھا، یہ بے پردہ گھومنے کے لیے چاند نہیں تھا، یہ دعوت نظارہ دینے کا چاند نہیں تھا، یہ اچھا لباس پہن کے بیوٹی پارلروں میں جا کر غیر محرموں کے سامنے بے پردہ گھومنے کا چاند نہ تھا، بلکہ یہ عید کا چاند تھا۔ یہ چاند اس لیے تھا کہ تو نے جو پورے روزے رکھے تھے، عبادت کی تھی، آج وہ مہینہ مکمل ہو گیا، تیری آنکھ میں تو آج آنسو ہونا چاہیے تھا کہ مولا یہ برکت والا مہینہ چلا گیا، رحمت والا مہینہ چلا گیا، جس مہینے میں 1 کا 70 ملتا ہے وہ مہینہ چلا گیا، پتہ نہیں یہ رحمت والا مہینہ پھر مجھے نصیب ہو کہ اس سے پہلے موت آ جائے۔ آنکھ میں آنسو آنا چاہیے تھا۔ عید کا چاند دیکھ کے سیلونوں کا رخ کرنے والوں، عید کا چاند دیکھ کے تمہاری آنکھ میں آنسو ہونا چاہیے۔ مولا برکت والا مہینہ چلا گیا، مولا رحمت والا مہینہ چلا گیا، مولا عظمت والا مہینہ چلا گیا، مولا وہ مہینہ چلا گیا جس میں تو نے جہنم کے دروازوں میں تالے لگا دیے تھے، مولا وہ مہینہ چلا گیا جس میں تو نے جنت کے دروازے کھول دیے تھے، مولا وہ مہینہ چلا گیا جس میں تو نے شیاطین کو اپنے قید میں ڈال دیا تھا، مولا وہ مہینہ چلا گیا جس میں ایک نیکی کرو تو 70 گنا بڑھا کے تو اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ میرے بھائیوں، اب جو چاند دکھا ہے تو یہ برکت والا مہینہ تم سے لیا گیا، یہ عام مہینہ آیا ہے تو تم سے ایک قیمتی چیز لی گئی ہے، تو خوش ہونے کا تو دن نہیں تھا نا؟ یہ ایک اعتبار سے بیوٹی پارلر کا دن تو نہیں تھا نا؟ خوشی کا دن ہے، عید ہے بے شک، تو اس معنی کر ہے کہ یا اللہ ہم نے عبادت کی، یہ روزے گزرے، ہم نے روزے رکھے، ان کے لیے خوشی کا دن ہے۔ روزہ تو ایک نہیں رکھیں گے اور بیوٹی پارلر ایسے جائیں گے کہ جیسے ان کا بیوٹی پارلر جائے بغیر عید منائی نہیں جا سکتی۔ رحم کریں۔ اور میں ان بیٹیوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بیوٹی پارلر تو نہیں جاتی ہیں لیکن پھر بھی وہ عید میں اپنے اچھے کپڑے پہن کر پورے محلے میں، پوری بستی کا چکر لگاتی ہیں، باز آئیں، اپنے گھروں میں رہیں، اپنا کھان پان جو کرنا ہے، دعا فاتحہ کرنا ہے اپنے گھروں میں کریں، اور یہ بازاروں میں، محلوں میں، بستیوں میں نہ گھومیں۔ اور ایک گزارش میں اور کروں گا ان بھائیوں سے کہ جن کی بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، جن کی بہنیں اپنے گھر کی ہو چکی ہیں اور ان کے ماں باپ انتقال کر گئے، لوگوں اپنی بہنوں کو ان خوشیوں کے موقع پہ اپنے گھروں میں بلانا نہ بھولے کرو، اس لیے کہ جب تمہارے والدین حیات تھے تو تمہاری بہنوں کو بلا لیا کرتے تھے،
اور تمہاری بہنیں تمہاری گھر میں عید کرتی تھیں، اب تمہارے والدین انتقال کر گئے، تم ان کی طرف سے توجہ کو نہ ہٹایا کرو، ان کو لایا کرو بلا کر کے عید کے موقع پر، اگر نہیں لاؤ گے تو تمہاری والدین کی روحیں قبروں میں تڑپیں گی، انہوں نے ہماری بیٹی کو چھوڑ دیا۔ اور اکثر بھائیوں کا تو حال یہی ہے، جب تک والدین تھے ان کے کہنے پہ بلانا چلانا کرتے تھے، اور جیسے والدین کا انتقال ہوا بہن کی طرف سے پیٹ پھیر لیا، اب بہن کو عید کے موقع سے بلاتے ہی نہیں۔ اور میرے بھائیوں ویسے تو وہ پورا سالوں میں اپنے گھروں میں رہتی ہیں، اپنے بچوں میں رہتی ہیں، لیکن جب یہ عید کے موقع آیا کریں تو تم ان کو ان کے گھروں سے بلا لایا کرو، اس لیے کہ ان کی بھی خوشیاں ہوتی ہیں، اپنے مائکوں میں جا کر کے عید کریں۔ اور والدین اگر حیات ہیں، کبھی کبھی ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹے اپنی بہن کو بلا لاؤ، تو وہ اپنے والدین سے غصہ کر رہے ہوتے ہیں، تمہیں تو یہی پڑی رہتی ہے کہ اسے بلا لاؤ اسے بلا لاؤ۔ او میرے بھائیو، وہ تیری بہن ہے، وہ تو اس سے بڑا پیار کرتی ہے، تو اپنی بہن کو ایسی خوشی کے موقع پہ بھولا نہ کر۔ اللہ اکبر، بہت سے بھائی اتنے ظالم ہو گئے ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کو عید کی خوشیوں میں تو مگن ہے، بیوٹی پارلر تو جا رہے ہیں، سیلون تو جا رہے ہیں، لیکن اپنی بہن کے گھر تک نہ جا سکے، اپنی بہن کی دہلیز تک نہ جا سکے۔ او میرے بھائیو، تمہاری والدین حیات ہوں تب اپنی بہنوں کو بلا کے عید کے موقع سے لایا کرو اور اپنی خوشیوں میں شامل کیا کرو، اور تمہاری والدین حیات نہیں ہیں تب تو پھر جان بوجھ کر کوشش کر کے اپنی بہنوں کے گھر جایا کرو۔ اور بہنوں اگر بوڑھی بھی ہو گئی ہیں، ان کی عمر زیادہ بھی ہو گئی ہے، تب بھی انہیں نہ بھولا کرو، اس لیے کہ اگر بہن بوڑھی بھی ہو جائے نا تو اسے اپنے باپ کا گھر پیارا لگتا ہے، اپنے بھائی کا گھر پیارا لگتا ہے، اپنا مائکا اسے اچھا لگتا ہے اگر بوڑھی بھی ہو جائیں تو، اس لیے انہیں بھولا نہ کرو، ایک دن کے لیے صحیح مگر ضرور بلایا لایا کرو، پھر چاہے ایک دن کے بعد ان کو چھوڑ دیا کرو۔ آپ کے والدین کیا گئے؟ آپ نے تو اپنی بہنوں کو ہی چھوڑ دیا۔ آپ کے والدین کیا گئے؟ آپ نے تو ان گھروں سے ان کی یادوں کو ہی ختم کر دیا۔ او میرے بھائیو، ہرگز ایسا نہ کیا کرو۔ اب وہ تمہارے گھر پہ آیا کریں تو ان کو تحفے بھی دے دیا کرو، عید کے تحفے، کپڑے کی شکل میں، عیدی کی شکل میں، اور کسی شکل میں اپنی بہنوں کو تحفوں سے نواز دیا کرو۔ میرے بھائی، یہ چند باتیں عید کے حوالے سے تھی جو میں نے پیش کی، اس پر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔